اردو ادب کی تاریخ۔ ٹی گراہم بیلی۔ اردو کا آغاز کیسے ہوا؟ اردو کے آغاز کے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ لفظ اردو بذات خود ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب لشکر یا خیمہ ہے۔ ہمارا انگریزی ہورڈ بھی اسی اردو سے متعلق ہے۔ سن 1193 کے بعد سے جس مسلم فوج کا قیام دہلی میں ہوا اسے اردو یا اردو معلیٰ یعنی عسکر اعلیٰ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ عام خیال یہ ہے کہ شہر کے باشندے ہندی کی علاقائی بولی برج بولتے تھے جبکہ اس لشکر یا فوج کی زبان فارسی تھی۔ تاہم اس خیال کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ برج کسی زمانے میں دہلی کی زبان تھی۔ دارالسلطنت کے لوگ جس زبان میں گفتگو کرتے تھے وہ ہندی کی وہ ابتدائی شکل تھی جسے اب کھڑی بولی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے رائل ایشیاٹک سوسائٹی کے رسالہ اکتوبر سن 1926 کے صفحات 717 سے 723 میں بتایا ہے کہ لفظ کھڑی جو کہ کھڑا کا مؤنث ہے کے معنی کھڑے ہونے کے ہیں اور کھڑی بولی سے مراد معیاری یا رائج الوقت یا ترقی یافتہ زبان ہے۔ یہ لفظ پہلے 1903 میں للو لال نے پریم ساگر میں استعمال کیا ہے۔ کھڑی کا کھری اصلی خالص سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کھڑی بولی آج کل تمام ہندی نثر اور ہندی شاعری کے بیشتر حصے میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس خیال پر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ اس متذکرہ لشکر کی زبان فارسی ہی تھی۔ محمود غزنوی نے سن 1027 میں پنجاب کا الحاق کر لیا اور اپنی فاتح فوج کو لاہور میں قیام پذیر کیا۔ خیبہ کے مشہور عالم البیرونی سن 973 سے 1048 نے کچھ عرصہ وہاں قیام کیا۔ اس مدت میں انہوں نے سنسکرت کا مطالعہ کیا اور ہندو مذہب کے متعلق تحقیقات کی۔ محمود کے جانشین 1187 تک پنجاب پر قابض رہے۔ اسی سال انہیں اپنے پشتینی دشمن محمد غوری کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانی پڑی جس نے اس سے قبل غزنی کو تاخت و تاراج کیا تھا۔ دہلی کا پہلا سلطان قطب الدین ایبک تھا۔ وہ ترکستان کا باشندہ تھا۔ شروع میں وہ محمد غوری کا خادم تھا لیکن بعد میں ترقی کر کے اس کا سپہ سالار بن گیا۔ وہ 1193 میں دہلی پر قابض ہو گیا اور 1206 میں اپنے آقا کی وفات کے بعد اس نے سلطان کا لقب اختیار کر لیا۔ اس کے بعد سے غیر ملکی افواج شہر میں سکونت پذیر ہو گئیں۔ یہ بات ہمیشہ کہی جاتی ہے کہ اردو کا آغاز دہلی میں ہوا، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دہلی کے پہلے سلطان کی تخت نشینی سے تقریباً 200 سال پہلے ہی وہ سپاہی پنجاب میں داخل ہو چکے تھے جن کی زبان فارسی تھی۔ جس چیز کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ دہلی میں واقع ہوئی تھی دراصل وہ صدیوں پہلے لاہور میں ظہور پذیر ہو چکی ہوگی۔ یہ سپاہی پنجاب میں رہتے تھے۔ یہ لازمی بات ہے کہ انہوں نے وہاں کے رہنے والوں سے رشتہ ازدواج قائم کیا ہوگا۔ اس طرح اپنی آمد کے چند سال کے اندر ہی وہ اس ملک کی زبان ضرور بولنے لگے ہوں گے۔ گو اس زبان میں ان کی مادری زبان فارسی کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں ضرور آئی ہوں گی۔ سپاہیوں اور مقامی باشندوں کو روزمرہ کے معاملات میں ایک دوسرے سے واسطہ پڑا اور انہیں ایک مشترک زبان کی ضرورت محسوس ہوئی۔ یہ زبان یا تو فارسی ہو سکتی تھی یا قدیم پنجابی۔ چونکہ مقامی باشندوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اس لیے ان کی زبان سپاہیوں کی زبان پر غالب آ گئی۔ کچھ عرصے تک تو سپاہی آپس میں فارسی اور ملکی باشندوں سے مقامی بولی میں گفتگو کرتے رہے، لیکن آخر کار فارسی ختم ہو گئی، پہلے لاہور اور اس کے بعد دہلی میں۔ تاہم فارسی لشکر کی زبان نہ ہوتے ہوئے بھی کئی سو سال تک درباری زبان بنی رہی۔ فاتحین جو فارسی بولتے تھے اس میں بہت سے عربی کے الفاظ اور کچھ ترکی الفاظ شامل تھے۔ ان الفاظ کی ایک بہت بڑی تعداد سے ہندوستانی بھی واقف ہو گئے۔ لاہور اور دہلی میں جو کچھ ہوا وہ کئی اعتبار سے ان واقعات سے مماثلت رکھتا ہے جو نارمین فتح کے بعد انگلستان میں رونما ہوئے۔ نارمین لوگ جو فرانسیسی زبان کی ایک مقامی بولی بولتے تھے ایک ایسے ملک میں وارد ہوئے جہاں اینگلو سیکسن زبان بولی جاتی تھی۔ انہوں نے فرانسیسی کو درباری زبان قرار دیا، حالانکہ انہوں نے مفتوح ملک کی بولی کو بہت حد تک متاثر کیا۔ پھر بھی وہ 300 سال سے بھی کم مدت میں ہی اپنی زبان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اس کے نتیجے میں آج انگلستان میں فرانسیسی آمیز انگریزی بولی جاتی ہے۔ نارمن قوم کی آمد سے انگریزی زبان میں جو تبدیلیاں واقع ہوئیں ان کے بیان کرنے میں اگرچہ مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ ان تبدیلیوں سے زیادہ وسیع تھیں جو مسلم لشکر کے وارد ہونے سے پنجابی اور ہندی زبانوں میں رونما ہوئیں۔
بڑی تعداد میں مستعار الفاظ کی شمولیت سے قطع نظر یہ اثر بہت ہی محدود پیمانے پر ہوا تھا۔ جہاں تک ضمائر، افعال، اعداد، گنتی اور قواعد کا تعلق ہے، ان زبانوں میں عملی طور پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سب سے زیادہ اہم تبدیلی ذخیرہ الفاظ میں واقع ہوئی۔ ان تمام امور کے اعتبار سے انگریزی اور اردو میں بہت گہری مناسبت پائی جاتی ہے۔ محمد غوری نے 1187 میں پنجاب پر قبضہ کر لیا اور وہاں پر اپنا اقتدار مستحکم کرنے کے بعد اس کی افواج قطب الدین ایبک کی سرکردگی میں دہلی کی طرف روانہ ہوئیں، لیکن وہ اپنے عقب میں ایک حریف مسلم فوج نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ یہ بات یقینی ہے کہ ابتدائی حملہ آوروں کی اولادیں اور ان کے جانشین بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور اس طرح دونوں افواج نے ایک ساتھ دہلی کی جانب کوچ کیا اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے 6 سال بعد دہلی کو فتح کر لیا۔ اس کے 12 سال بعد دہلی میں نیا شہنشاہ تخت نشین ہوا تو اس کے سپاہیوں کی بڑی تعداد نے یقیناً اس زبان میں گفتگو کرنے کو ترجیح دی ہوگی جو ابتدائی اردو سے بہت مماثل تھی۔ باقی فارسی ہی بولتے رہے ہوں گے۔ اس زبان کی بنیاد پنجابی زبان تھی جو پراکرت دور سے گزر چکی تھی، اور یہ اس دور کی کھڑی بولی سے اتنی مختلف نہیں ہو سکتی تھی جتنی مختلف یہ دونوں زبانیں اب ہیں۔ یہ ایک اہم واقعہ ہے کہ اردو کی ابتدا دہلی میں نہیں بلکہ حقیقتاً لاہور میں ہوئی، اور اس کی بنیادی زبان کھڑی ہے، نہ برج جیسا کہ اکثر بیان کیا گیا ہے، بلکہ قدیم پنجابی ہے۔ بعد میں اردو کے اس ابتدائی دور میں کھڑی کے زیر اثر کچھ تبدیلیاں آئیں جو دہلی کے اطراف میں بولی جاتی تھی، لیکن اردو پر برج کے اثرات کے متعلق کچھ کہنا بعید از فہم ہوگا۔ اردو کی تشکیل 1027 میں ہی شروع ہو گئی تھی جب غزنوی کی افواج لاہور میں قیام پذیر ہوئیں۔ ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے کس وقت فارسی ترک کر کے صرف پنجابی اردو بولنا شروع کی۔ قیاس ہے کہ یہ تبدیلی محض چند برسوں ہی میں واقع ہو گئی تھی۔ اس کے 166 سال بعد غوری اور غزنوی کی مشترکہ افواج دہلی میں داخل ہوئیں۔ شاید تھوڑے ہی عرصے کے بعد اردو عمومی طور پر ان کی بول چال کی زبان بن گئی، اس لیے ان دو ادوار میں تفریق کرنا لازمی ہے۔ نمبر 1، 1027 میں فارسی سے گراں بار قدیم پنجابی پر مشتمل لاہوری اردو کا آغاز۔ نمبر 2، 1093 میں قدیم کھڑی سے گراں بار لاہوری اردو کی ابتدا، جو اس وقت کی قدیم پنجابی سے قدرے مختلف تھی اور فارسی سے بھی متاثر تھی۔ ان سب کے امتزاج سے دہلوی اردو بنی۔ محمد تغلق نے سن 1326 میں دکن پر حملہ کیا اور دولت آباد کی بنیاد ڈالی۔ اس کے 20 سال بعد علاء الدین بہمنی اس کے خلاف بغاوت کر کے بہمنی خاندان کا پہلا بادشاہ بن گیا۔ اس وقت ان کے ساتھ جو مسلم افواج گئی تھیں ان کی مادری زبان اردو تھی، اور جو زبان مراٹھی، تیلگو اور کنڑ بولنے والے نو مسلم باشندوں کے درمیان نمو پذیر ہوئی وہ بھی فارسی نہیں بلکہ اردو تھی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ شمالی ہند میں فاتحین نے اپنی زبان ترک کر کے اردو کو اپنایا، جبکہ ان کے جانشینوں اور اولادوں نے اردو کو، جو اب ان کی اپنی زبان بن گئی تھی، دکن کے ایک وسیع علاقے پر عائد کیا جہاں اب بھی تقریباً 20 لاکھ افراد یہ زبان بولتے ہیں۔ اردو کی ابتدائی تاریخ۔ اپنے آغاز کے برسوں میں جو اردو زبان عام بول چال میں استعمال ہوتی تھی اس کے متعلق ہمیں صحیح علم نہیں ہے۔ امیر خسرو سن 1255 سے سن 1325 نے اپنی فارسی تصانیف میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے ہندی میں بہت کچھ لکھا، لیکن اس کا بہت تھوڑا حصہ ہم تک پہنچا ہے، اور اس وقت جو کچھ ہماری دسترس میں ہے یعنی تقریباً 500 اشعار، وہ بھی امتداد زمانہ سے اتنا بدل چکا ہے کہ ہم اسے اس زمانے کی بولی نہیں کہہ سکتے۔ تاہم ہمیں اس امر پر زور دینا چاہیے کہ امیر خسرو نے ہندی یا اردو میں بلکہ شاید دونوں زبانوں میں تصنیفات کی، اور ہم تک امیر خسرو کے جو چند اشعار پہنچے ہیں ان کی اصلیت کو تقریباً 200 سال پہلے میر تقی میر نے تسلیم کر لیا تھا۔ ہمیں یہ بات اس لیے معلوم ہے کہ میر نے اپنے تذکرے میں ان کا حوالہ دیا ہے۔ لفظ ہندی وسیع اور محدود دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ وسیع معنوں میں اس کا اطلاق بہار، صوبہ جات متحدہ آگرہ، اودھ، وسطی ہند، راجپوتانہ اور شمال مشرقی پنجاب میں امبالہ تک بولی جانے والی زبانوں پر ہوتا ہے۔ اپنے محدود معنوں میں اس سے اصل ہندی مراد ہے جس کی دو خاص بولیاں برج اور کھڑی ہیں۔ ہندی کے ابتدائی ادیبوں نے خاص طور پر بہاری، اودھی، برج اور راجپوتانی میں لکھا جو بول چال اور تصنیف و تالیف دونوں میں استعمال ہوتی تھی۔ مسلمان ادیب کبھی کبھی ان میں سے کسی ایک زبان کو استعمال کر لیتے تھے، لیکن زیادہ تر فارسی ہی میں لکھتے تھے۔
کھڑی بولی اگرچہ بول چال کی زبان کی حیثیت سے خاص عام تھی، لیکن ادبی زبان کی حیثیت سے زیادہ استعمال نہیں ہوتی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ امیر خسرو کے مذکورہ بالا چند سو اشعار جو زیادہ تر برج میں ہیں، اور سیتل یعنی سن 1723 کے کلام کے علاوہ ہمیں کھڑی بولی میں 19ویں صدی سے کچھ پہلے تک کوئی تصنیف نہیں ملتی۔ کھڑی بولی کی اردو شاخ کی تاریخ قدرے مختلف ہے۔ بندہ نواز کا رسالہ مراج العاشقین جو شائع ہو چکا ہے اور غالباً معتبر ہے، 14ویں صدی کے آخر کی تصنیف ہے۔ اس بات کے پیش نظر کہ اس رسالے کا مصنف 15 برس کی عمر میں دکن سے دہلی آیا اور یہاں مقیم ہو گیا اور ضعیف العمری میں ہی دکن کو مراجعت کی، ہم اس کی نثر کو دہلی کے اس زمانے کے روزمرہ کا نمونہ سمجھ چکے ہیں۔ 15ویں صدی میں ہمیں شاہ میراں جی ملتے ہیں جن کی 4 تصانیف موجود ہیں، اور اس وقت سے ادب کا دھارا برابر گہرا اور وسیع ہوتا چلا گیا۔ اس لیے ہمیں کھڑی بولی اور اردو کے متعلق اپنے خیالات پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ کھڑی بولی برج اور اودھی کی ہم عصر ہے۔ 900 سے 1000 تک اس کے آغاز کا زمانہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اردو کی ابتدا 1027 کے بعد اس وقت ہوئی جب کہ فاتح مسلمان فوج نے لاہور میں رہنا شروع کیا۔ بول چال کی زبان کی حیثیت سے کھڑی بولی کی مسلسل 1000 سال کی تاریخ ہے، لیکن ادبی زبان کی حیثیت سے اگر ہم امیر خسرو یا ایک اور دوسرے مصنفین کو چھوڑ دیں تو اس کی ابتدا 18ویں صدی کے آخر میں ہوتی ہے۔ کھڑی بولی اور اردو میں کوئی واضح امتیاز قائم کرنا مشکل ہے، البتہ عملی نقطہ نظر سے دونوں زبانوں میں یہ فرق ہے کہ اردو میں عربی اور فارسی کے الفاظ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، جبکہ کھڑی بولی میں ان الفاظ کی تعداد معدود چند ہے۔ بعض لوگوں نے، جن میں ہندوستانی اور یورپین دونوں شامل ہیں، ہندی یا فارسی بحروں کے استعمال کو کسوٹی بنایا ہے، لیکن اس پیمانے کا اطلاق صرف نظم پر کیا جا سکتا ہے، نثر پر نہیں۔ پھر نظم میں بھی بعض شعراء نے زبان کو تبدیل کیے بغیر کبھی ہندی اور کبھی فارسی بحروں کا استعمال کیا ہے۔ آج بھی ایسے شاعر موجود ہیں جو کبھی کبھی ہندی بحروں میں اردو شعر لکھتے ہیں، لیکن مقدر کے فرمانوں کی الٹ پھیر تو دیکھیے۔ حقیر سمجھے جانے والی کھڑی بولی کو جسے صرف بول چال تک محدود رکھا گیا اور شعر گوئی کے لیے نامناسب سمجھا جاتا رہا، سوائے سیتل اور شاید امیر خسرو کے 1800 تک کسی نے بھی سنجیدہ ادبی تخلیقات کے لیے اسے استعمال نہیں کیا۔ اور آج بھی صورتحال یہ ہے کہ بعض لوگ جنہیں یہ علم نہیں ہے کہ پراکرت کی جگہ لینے کے بعد سے اس بولی کو عوام میں برابر مقبولیت حاصل رہی ہے، اس کو انشاءاللہ صدل مصر اور للو لال کی اختراع سمجھتے ہیں۔ اس نے ہندی کے حلقے سے اپنی تمام حریف بولیوں کو نکال باہر کیا ہے، اور اب یہی بولی ادبی زبان کی حیثیت سے باقی رہے گی، جبکہ اپنی اردو شکل میں صدیوں سے یہ ترقی پذیر اور گرام آیا ادب کی زبان کی حیثیت سے استعمال ہوتی رہی ہے۔ یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ 14ویں صدی کے وسط میں دہلوی اردو اور دکنی اردو میں در حقیقت کوئی فرق نہیں تھا، لیکن بہمنی خاندان کی علیحدہ حکومت کے قیام کے بعد سے دونوں بولیوں میں فرق پیدا ہونا شروع ہوا۔ اردو ادب بعد کے برسوں کے مقابلے میں اپنے اولین دور میں بول چال کی زبان سے زیادہ قریب اور زیادہ سادہ تھا۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ یہ ادب موجودہ بول چال کی زبان سے حیرت انگیز حد تک مشابہت رکھتا ہے۔ کسی قدیم شعری یا نثری تصنیف کی آج کی زبان سے اس مشابہت کو اس نظم یا تصنیف کے غیر معتبر ہونے کی دلیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس سے صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مصنف نے وہی زبان لکھی جو وہ بولتا تھا۔ بعد کے برسوں میں مصنفین نے باہر کے نمونوں کو سامنے رکھ کر ایسی پرتصنع عبارت لکھنا شروع کی جو روزمرہ کی زبان سے بے حد مختلف ہے۔ اس کی 2 مثالیں یہ ہیں: محمد قلی قطب شاہ کی سن 1600 پہلے کی شاعری اور سن 1609 میں تصنیف کی گئی وجہی کی خوبصورت نظم قطب مشتری کو سمجھنا شاہ نصیر کی 19ویں صدی کی تصانیف کو سمجھنے سے زیادہ آسان ہے۔ اردو نام۔ یہ ایک اہم سوال ہے کہ ایک زبان پر لفظ اردو کا اطلاق کیوں کر ہوا۔ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ دہلی میں مقیم سپاہیوں نے آپسی گفتگو میں فارسی کا استعمال بہت پہلے ترک کر دیا تھا اور مقامی بولی کی ایک ترمیم شدہ شکل کو اپنے خیالات کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ کھڑی بولی اور شاید فارسی سے اس کو ممتاز کرنے کے لیے دہلی میں اس کو زبان اردو یا زبان اردو معلیٰ کا نام دیا گیا۔ جیسے جیسے سپاہیوں اور مقامی لوگوں کا تعلق بڑھا اور آپس میں شادیاں ہونے لگیں، ویسے ویسے یہ زبان نہ صرف تمام شہر اور اس کے مضافات بلکہ قریب کے اضلاع میں بھی پھیل گئی۔ یہ بات فطری تھی کہ اس زبان کا علیحدہ نام برقرار رکھا جائے تاکہ نہ صرف خالص مقامی بولی بلکہ درباری فارسی سے بھی اس کا فرق نمایاں رہے۔ اس دوہرے امتیاز کی بہت اہمیت ہے۔
یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس نام کو دہلی اور لکھنؤ کی زبان کی تفریق ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا ہو۔ قیاس ہے کہ بتدریج زبان کا لفظ ترک کر دیا گیا اور صرف اردو کو استعمال کیا جانے لگا۔ اس وضاحت میں ایک مشکل ہے۔ حالانکہ دہلی میں شاہی لشکر قطب الدین ایبک کے عہد میں سن 1206 میں قائم ہو گیا تھا، لیکن اردو زبان کے معنی میں لفظ اردو کے استعمال کی سب سے پہلی مثال مصحفی سن 1750 سے سن 1824 کی غزلوں میں ملتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ان غزلوں کی تخلیق کی تاریخ موجود نہیں ہے اور ان کا صرف کچھ حصہ ہی شائع ہوا ہے۔ گلکرسٹ نے اسے اپنی کتاب گرامر سن 1796 میں استعمال کیا ہے۔ زبان اردو کا فقرہ سب سے پہلے علی ابراہیم خان نے تذکرہ گلزار ابراہیم سن 1783 میں اور مصحفی نے تذکرہ شعرائے ہندی سن 1794 میں استعمال کیا ہے۔ اس عنوان میں ہندی کا لفظ قابل توجہ ہے جو اردو کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ میر تقی میر کے تذکرہ نکات الشعراء سن 1752 میں زبان اردو معلی شاہ جہاں آبادی آیا ہے۔ قیام الدین قائم کے تذکرے مخزن نکات سن 1754 میں محاورہ اردو معلی ملتا ہے۔ میر تقی کے فرزند عرش نے اپنے آپ کو اردو معلی کا زباندان کہا ہے۔ ان کی تاریخ پیدائش معلوم نہیں، لیکن خیال ہے کہ وہ میر کے زمانہ پیری میں ہی پیدا ہوئے۔ اسی طرح اردو کے استعمال کی پہلی مثال دہلی میں غیر ملکی لشکر کے قیام کے 550 برس بعد ملتی ہے۔ ہمارے ذہن میں فطری طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طویل مدت کے دوران اس زبان کو اردو کا نام کیوں نہیں دیا گیا، اور اتنے لمبے عرصے کے بعد جبکہ اس لفظ کا کوئی خاص مفہوم نہیں رہ گیا تھا، لوگوں کو اچانک اس نام کا خیال کیوں آیا؟ 550 برس کی اس مدت کو شاید کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ یہ بات ثابت نہیں کی گئی، لیکن دعویٰ کیا گیا ہے کہ بابر کے زمانے سے پہلے دہلی میں شاہی لشکر کو اردو کے نام سے نہیں جانا جاتا تھا۔ بابر 1526 میں ترکی فوج لے کر سیدھا ترکستان سے آیا تھا، لیکن یہ ایک مشکوک دعویٰ ہے۔ اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ اس کی آمد سے پہلے تقریباً تمام غیر ملکی سپاہی یا تو خود فارسی بولنے والے تھے یا فارسی بولنے والوں کی اولادیں، لیکن اس کے برعکس فارسی زبان میں لشکر کے لیے لفظ اردو سن 1150 سے مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں اس کی پہلی مثال شہنشاہ بابر کی تصنیف تسک بابری سن 1529 میں ملتی ہے، لیکن اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیں کہ لفظ اردو لشکر کے معنی میں ہندوستان میں ان کے بعد کی تاریخوں میں استعمال ہوا ہے، پھر بھی اس امر کی صداقت کے لیے جواز پیش کرنا ہوگا کہ 1526 سے 1752 تک یعنی 226 برس کے عرصے میں کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ اس زبان کو اردو کہا جائے۔ سن 1752 کے بعد ہی اسے اردو کا نام دیا گیا ہے۔ یہ امر تقریباً ناقابل یقین ہے کہ عہد مغلیہ کے کسی مورخ نے یہ نام کبھی استعمال نہیں کیا۔ گفتگو اور بول چال کی عام زبان کو عموماً ہندی کہا جاتا تھا، اور جب اسے ادبی یعنی شاعرانہ مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تو ریختہ یا ہندی کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ امیر خسرو اور شیخ باجن وفات 1506 اسے زبان دہلوی کہتے ہیں، جبکہ وجہی نے سبرس سن 1634 میں اس کے لیے زبان ہندوستان کا استعمال کیا ہے، لیکن ابتدائی دور میں کسی نے اسے اردو نہیں کہا۔ 18ویں صدی کے اختتام تک بھی یہ غیر مانوس لفظ تھا، لوگ اسے ہندی اور ریختہ ہی کہتے رہے، یہاں تک کہ سن 1790 میں عبد القادر نے قرآن کے اردو ترجمے کے پیش لفظ میں فرمایا کہ وہ ریختہ میں نہیں بلکہ ہندی میں ترجمہ کر رہے ہیں۔ ایک دلچسپ امر ہنوز تحقیق طلب ہے۔ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ فارسی لغت معید الفضلاء 1519 میں اردو والوں کی زبان میں کا فقرہ استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے برعکس یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس لغت کے اچھے مخطوطات میں یہ الفاظ نہیں ملتے اور نہ ہی یہ برٹش میوزیم کے مخطوطے میں شامل ہیں، اور بالفرض ہوتے بھی تو اردو یہاں ایک زبان کی حیثیت سے نہیں ہوگا۔ یہ قابل توجہ بات ہے کہ لفظ اردو اس لغت میں سرے سے شامل ہی نہیں ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت اس طرح کی جا سکتی ہے کہ زبان اردو یا اس کا کوئی اور ہم معنی فقرہ ابتدا ہی سے گفتگو میں استعمال ہوتا تھا اور صدیوں بعد بتدریج اسے کتابوں میں داخل کیا گیا۔ زبان اردو کے فقرے کے بجائے صرف لفظ اردو کا استعمال اور بھی بعد میں شروع ہوا، لیکن اس موضوع پر ابھی مزید تحقیقات درکار ہیں۔ ان زبانوں میں ہندی ہمارا موضوع ہے، جس کی دو اہم مقامی بولیاں برج اور کھڑی بولی ہیں۔ کھڑی بولی کی بھی مزید 3 شکلیں ہیں: ایک اردو جس میں بہت سے فارسی اور عربی کے الفاظ شامل ہیں، 2 ادبی ہندی جس میں بہت سے سنسکرت کے الفاظ شامل ہیں، اور تیسرے ہندوستانی
جو ان دونوں زبان کی درمیانی شکل ہے اور جس کا آسان اردو سے فرق قائم کرنا مشکل ہے۔ بالآخر بول چال کی اردو کی دو قسمیں ہیں: ایک دکن میں بولی جانے والی دکنی یا دکھنی، دو شمال ہند میں بولی جانے والی شمالی اردو۔ مختلف زبانوں کے درمیان اردو کا مقام۔ زبانوں کا ہند آریائی خاندان قدیم اطالوی، ٹیوٹانی، کیلٹک، یونانی، البانی، سلیوونک، سلافی، آرمینیائی اور آریائی زبانوں کے ذیلی خاندانوں پر مشتمل ہے۔ آریائی ذیلی خاندان کی دو اہم شاخیں ایرانی اور ہند آریائی یا سنسکرت ہیں۔ کافر زبانوں کا تعلق مؤخر الذکر سے ہو سکتا ہے، لیکن ان کی علیحدہ ایک تیسری شاخ بنائی جا سکتی ہے۔ سن 2000 سے 1000 قبل مسیح کے دوران آریائی وسط ایشیا سے ہندوستان آئے تو موریہ خاندان کی حکومت سن 320 قبل مسیح سے پہلے قائم تھی، اور اشوک 250 قبل مسیح کی سلطنت کلکتہ سے لے کر کابل کے آگے تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت سنسکرت تمام شمالی ہندوستان میں بولی جاتی تھی۔ مختلف مقامی بولیاں بھی تھیں، لیکن سب کا ویدک سنسکرت سے قریبی تعلق تھا۔ یہ بات حیرت انگیز ہے کہ ہندوستان کی جدید آریائی زبانوں کی صوتیات میں عملاً ہر چیز سنسکرت کی اس ابتدائی شکل سے براہ راست ماخوذ ہے، جو دراصل ویدوں کی سنسکرت ہے۔ کافر گروپ زبانوں کے گروپ کا اصطلاحی نام۔ کی زبانوں کو نکال کر آج کل تقریباً 23 سے 26 زبانیں ایسی ہیں جو سنسکرت سے ماخوذ ہیں۔ کچھ زبانیں ایسی ہیں جن کے وسطی ادوار کا اچھی طرح سے سراغ لگایا جا سکتا ہے، جبکہ کچھ دوسری زبانیں ایسی ہیں جن کے متعلق ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ وہ سنسکرت سے جدید زبانوں کے درجے تک کن ادوار سے گزر کر پہنچیں۔ ذیل میں ہند آریائی زبانوں کی مکمل فہرست درج ہے: سندھی، لہندی، پنجابی، ہندی، گجراتی بشمول بھیلی، راجپوتانی بشمول خاندیشی، پہاڑی زبانیں کماؤنی، گڑھوالی، وسطی پہاڑی، مغربی پہاڑی، نیپالی، اودھی یا پوربی، مشرقی ہندی، بہاری، اڑیا، بنگالی بشمول آسامی، مراٹھی، سنگھالی، کشمیری، کوہستانی۔ 5 مربوط زبانیں: چترالی، تراہی، پشائی، کلاشا اور گورباتی۔ ان میں سے ہندی، جو اس وقت موضوع گفتگو ہے، کی 2 بولیاں ہیں: برج اور کھڑی بولی۔ کھڑی بولی کی مزید 3 شکلیں ہیں: ایک اردو، جن میں بہت سے فارسی اور عربی الفاظ شامل ہیں، 2 ادبی ہندی، جس میں سنسکرت کے بہت سے الفاظ شامل ہیں، 3 ہندوستانی، دیگر دونوں زبانوں کے بیچ کی درمیانی شکل جسے عام فہم اردو سے بآسانی ممیز نہیں کیا جا سکتا۔ اور آخر میں بول چال کی اردو کی 2 قسمیں ہیں: ایک دکنی یا دکھنی، جو دکن میں بولی جاتی ہے، اور 2 شمالی اردو، جو شمالی ہندوستان میں بولی جاتی ہے۔